وہ لیڈر کون تھا جس نے 13 سال محنت کی اور بدترین حالات میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو برابری کے اصول سکھائے، اور اس نے اپنی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچائی؟ لیکن اس لیڈر کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کی بات کو صرف 200 لوگوں نے مانا۔ اس کے باوجود اس لیڈر نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ اپنے پلان کو وسیع کیا اور اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹیم ورک کیا، جس کے نتیجے میں ٹھیک 10 سال بعد اس کی ٹیم کی تعداد 1.25 لاکھ سے بڑھ گئی اور اس کے تمام ساتھیوں میں لیڈروں کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس نے اپنے پلان میں کیا تبدیلی کی تھی؟ اس کے پلان کی سائنس کیا تھی اور اسے پلان کون سکھا رہا تھا؟ جو کامیابی وہ 13 سال میں حاصل نہ کر پایا، وہ کامیابی اس شخص نے صرف 10 سالوں میں حاصل کر لی۔ السلام علیکم دوستو، دی ریئل ڈیفینیشن اینڈ دی سائنس آف آور فیلئر کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے لیڈر کے بارے میں کہ جسے آج پوری دنیا جانتی ہے اور اس کو ماننے والے اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس نے اپنی قوم کو اپنے پلان کے تحت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور اس نے وہ کام کیے اور لوگوں کو گائیڈ کیا کہ وہ کام آج کے بڑے بڑے لیڈر بھی نہیں کر پاتے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کے لیڈر موٹیویشنل سپیکرز، خواہ وہ سائیکالوجی کے ہوں، فلسفی کے ہوں یا سوشیالوجی کے ہوں، وہ اس پلان کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آج کے موٹیویشنل سپیکرز کو اس سیکرٹ پلان کا پتہ ہی نہیں کہ جس کے تحت اس شخص نے مظلوموں کو ظلم سے آزادی دلوائی تھی، ان کو برابری کے حقوق دلوائے۔ جبکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو آزاد ہوئے 75 ایئرز ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی آزادی کے ٹھیک 5 سال بعد پاکستانی قوم بہت سے گروپوں میں تقسیم ہوئی۔ ان میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں اور سیاسی جماعتیں بھی۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے بہت سے لیڈر اور موٹیویشنل سپیکرز نے اپنا کردار ادا کیا اور قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کی، جس میں سے بہت سے موٹیویشنل سپیکرز دھماکوں کی نظر ہوئے اور بہت سوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان سارے حالات سے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کی قوم کو بانٹنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ لیکن خیر، بہت سے موٹیویشن سپیکرز نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ ان کی ٹیم میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، لیکن پوری قوم کی تعداد تو کروڑوں میں تھی۔ اس وجہ سے وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ اسی لیے تب سے لے کر آج تک ساری قوم گروپوں میں تقسیم ہے، ڈیوائیڈ ہے، اور موٹیویشن سپیکر صرف باتوں سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، لیکن وسائل ہونے کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے تاکہ قوم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو سکے۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک، یا تو موٹیویشن سپیکر صرف اپنی پاپولیرٹی چاہتے ہیں، یا پھر وہ اس سیکرٹ تک پہنچ ہی نہیں پائے کہ آخر اس شخص کا پلان کیا تھا اور اس کی سائنس کیا تھی کہ پہلے 13 سال اس نے ناکامی کا سامنا کیا اور پھر آخری 10 سالوں میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ آج تک دنیا حیران اور پریشان ہے۔ اور آج کے بڑے سائنسدان، تجزیہ نگار، فلسفر پریشان نظر آتے ہیں کہ آخر اس شخص کو پلان کس نے دیا تھا، جبکہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس طرح کی سوچنا تو دور کی بات، اس سوچ کی طرف ذہن جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن اس لیڈر نے اپنے اس پلان کو استعمال کرتے ہوئے صرف 10 سالوں میں اپنی قوم کی اکثریت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا، اور وہ شخصیت تھی ہر مسلمان کی دل عزیز، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل عزیز شخصیت مکہ میں پیدا ہوئی اور وہیں پر 40 سال لوگوں کو سمجھا اور انٹرنیشنل لیول کی تجارت بھی کی، اور اپنی کمال کی مہارت سے لوگوں کو ایسا انسپائر کیا کہ لوگ اس دل عزیز شخصیت کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کب مارکیٹ میں آئے اور ہم اس سے سامان خریدیں۔ پھر ایک دن یہ دل عزیز شخصیت نے اعلان کیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت مطلب رتبہ حاصل نہیں۔ بس اتنے الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ لوگ اس طرح بدلے جس طرح آج کے دور میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم بدلتا ہے۔
اس دوران اس دل عزیز شخصیت نے بہت سی اذیت سہی، لیکن یہ دنیا کا بہترین لیڈر اپنے پلان پر ڈٹا رہا اور اپنا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچایا، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور صرف 200 کے قریب لوگوں نے اس کی بات کو مانا اور اس کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن پھر بھی یہ دل عزیز شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے پلان کو مزید توسیع دی، مطلب مزید لمبا کیا اور اپنے 200 ساتھیوں کو لے کر ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور وہاں پر اسلام کے تمام اصولوں کو ایک عملی شکل دی، جس کے نتیجے میں آس پاس کے شہریوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ نماز کے وقت اپنے کاروبار کھلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی ایسی سزا مقرر کی جاتی ہے کہ دوبارہ اس علاقے میں کوئی چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی اصولوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ انسپائر ہوئے اور دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ٹیم کی تعداد صرف 10 سالوں میں 1.25 لاکھ لوگوں سے تجاوز کر گئی۔ اور ان لوگوں کو اس شخصیت نے ایسے سیکرٹ بتائے کہ ان سیکرٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان 1.25 لاکھ لوگوں نے لاکھوں میل تک حکومت کی، اور اگر آج بھی ان سیکرٹس پر عمل کیا جائے تو وہ دور واپس آ سکتا ہے۔ اس ساری تحقیقات سے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ آخر جو کامیابی وہ 13 سال میں حاصل نہ کر پایا، وہ اس نے کامیابی صرف 10 سالوں میں کیسے حاصل کر لی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے پہلے 13 سال صرف تبلیغ کی تھی اور لوگوں کو اسلام کے کسی قانون کو عملی جامہ پہنا کر نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے سمجھنے والے لوگ تو تبلیغ سے سمجھ گئے، لیکن جو لوگ دیکھ کر سمجھتے تھے یا عملی جامہ پہناتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے وہ ان کی ٹیم میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن جب ایک ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو ان لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو حقیقی عملی شکل میں دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اس جماعت میں شامل ہوئے۔ اس بات سے یہ سیکرٹ کا پتہ چلتا ہے کہ باتوں سے صرف 2% لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر باتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے تو 60% تک لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے موٹیویشن اسپیکرز کو چاہیے کہ وہ اگر ہماری نسل کو زندگی میں کامیابی کی سائنس سکھاتے ہیں تو وہ ان کو ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کریں اور ان کی ٹوٹلی سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اس ملک پاکستان کو ایک بہتر ملک بنائیں اور ایک جان ہو کر اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج کے دور میں ایک الگ ریاست کا قیام ممکن نہیں، لیکن ایک الگ شہر یا ایک الگ علاقے کا قیام تو ممکن ہے۔ ان تمام موٹیویشن اسپیکرز کو چاہیے کہ وہ ایک جان ہو کر اپنے ذہن کے لوگوں سے مل کر پاکستان میں ایک شہر کی بنیاد رکھیں اور وہاں پر ہر اپنے مسلم بھائی کی مدد کریں اور اس شہر میں 1973 کے آئین کو استعمال کرتے ہوئے قانون پر عمل درآمد کروائیں اور وہاں ایک اپنا امیر بنائیں جو اس شہر کے معاملات کو کنٹرول کرے اور وہاں کے ہر بچے کو اعلیٰ تعلیم دے سکے تاکہ وہ دنیا کے بہتر انسان بن سکے۔ اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مدینہ کی ریاست کی طرز پر پاکستان میں عقل مند لوگوں کا ایک بھی شہر بن گیا تو ٹھیک 10 سال بعد پاکستان میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بہترین لیڈر اور اس کے پلان کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔